شان درجے من کے بس کے اعتبار سے ہر لحاظ سے افضل ہیں. اس کا معنی ہے افضل الخلق علی الاطلاق. علی الاطلاق سمجھ گئے؟ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں، اور کائنات میں تمام مخلوقات عام حصے کے ناری، عام حصے کے نوری، عام حصے کے بشری، عام حصے کے انبیاء، عام حصے کے اولو العزم رسل اور انبیاء کرام، نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ افضل الخلق علی الاطلاق. یہ میرا دعویٰ ہے. اس دعویٰ کو ثابت کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک مسئلہ فائدہ کے طور پہ سمجھ لو کہ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت. دونوں کا فرق ہے. فضیلت کا اور افضلیت کا فرق ہے. فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسی شان ثابت کی جائے کہ وہ شان کسی دوسری ہستی میں بھی ہو، تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ فضیلت. مطلب ایسی شان کا اثبات جس میں اشتراک ہو. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ایسی شان کا اثبات جس میں اشتراک ہو، یعنی دوسرے بھی کچھ افراد شریک ہوں، تو اس کا نام کیا ہے؟ فضیلت. اور ایسی شان کا اثبات جس میں عدم شرکت غیر ہو، کوئی دوسرا فرد اس میں شریک نہ ہو، صرف ایک ہستی کے لیے اس وصف یا شان کا اثبات ہو، تو اس کا نام ہے افضلیت. کیا سمجھے ہو؟ فضیلت میں کیا ہوتا ہے؟ اشتراک. اور افضلیت میں کیا ہوتا ہے؟ عدم الاشتراک. یہ پھر کہہ رہا ہوں، ایسی شان یا وصف کا اثبات ثابت کرنا کسی ہستی کے لیے کہ دوسری ہستی بھی اس میں شریک ہو، تو اس کا نام کیا بنتا ہے؟ فضیلت. ہمارا دعویٰ فضیلت کا نہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ افضلیت کا. اور افضلیت کا کیا معنی؟ افضلیت کا معنی ایسا وصف اور ایسی شان کو ثابت کرنا کہ اس شان اور وصف میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. وہ ایک ہستی کے لیے تو ثابت ہو لیکن کسی دوسری ہستی کے لیے ثابت نہ ہو، تو وہ کیا بنتی ہے؟ افضلیت. سمجھ گئے؟ اب ذرا سمجھو. افضل الخلق علی الاطلاق، اس پر آپ کے سامنے میں عنوان ذکر کر رہا ہوں. یہ موضوع ہے بڑا لمبا، اور یہ مضمون میں نے بیان کیا ہے ذکر الحبیب کے اوراق میں پوری تفصیل کے ساتھ. وجوہ افضلیت. اب اس پہ اور تفریح کرنے کی ضرورت نہیں نا، سمجھ گئے ہیں آپ فضیلت اور افضلیت کو. چلو مثال سمجھ لو. ایک اور مسئلہ بھی آ جائے، ہمارا معاون مسئلہ ہوگا خلافت والے مسئلہ میں. دیکھو، شرف صحابیت میں سب صحابی شریک ہیں، یہ کیا بنے گی؟ فضیلت. اور نفس ہجرت میں بھی سب صحابی مہاجرین سب شریک ہیں، یہ کیا بنے گی؟ فضیلت. لیکن صاحب النبی بطور لقب کے یہ صرف ایک ہستی کے لیے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ بطور اعزاز کے، بطور لقب کے، وہ اکیلے صدیق کے لیے ثابت ہے. تو صاحب النبی کے لقب کے لحاظ سے ابو بکر کیا بنیں گے؟ افضل. یہ ہوگی افضلیت صدیق. اسی طرح امامت حیات رسول میں تخصیص بالامامت کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر منفرد ہیں کہ 17 نمازیں آپ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے. تو اس امامت صغرا کے ساتھ حیات النبی میں، نبی کی زندگی میں مصلح امامت کی تخصیص
یہ صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں، تو یہ بھی کیا بنے گی؟ وجہ افضلیت۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے خوخا کھڑکیاں دروازے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، کھڑکی کھلی رہے، باقی کسی کا دروازہ اور کھڑکی نہ کھلے، تو باقی سب کے دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق کی کھڑکی کھلی رہی۔ اس شان میں ابو بکر کا کوئی شریک نہیں، تو یہ کیا بنا؟ افضلیت صدیق کی دلیل بنی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح اب آؤ افضلیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہات۔ نمبر 1، پہلا عنوان ہے دوام ذکر۔ پہلا عنوان ہے دوام ذکر۔ کیا مطلب؟ کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس ہستی کو مخلوقات میں اکیلا یہ اعزاز ملا کہ جن کے ذکر سے کوئی زمان، کوئی مکان، کوئی کتاب، کسی نبی کا خطاب یہ اور کسی زمانے کا نصاب کوئی بھی خالی نہیں رہا۔ پہلے عالم ارواح سے آپ کا ذکر شروع ہوا، حتیٰ کہ جنت کے دخول، جہنم کے دخول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی ذکر اس کائنات میں ایک ایسا سدا بہار ذکر ہے جس میں تفتر اور انقطاع ناممکن کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو دائم کر دیا گیا۔ اس عنوان کا نام ہے دوام ذکر۔ اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میثاق نبوت دیکھیں۔ میثاق نبوت میں نبی کریم علیہ السلام کی اور سب انبیاء ان کی ارواح سے عہد لیا گیا، صرف امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کا، جس کا نام میثاق نبوت ہے، اور وہ زمانہ کیا ہے؟ عالم ارواح کا۔ عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو، اس ذکر دوام کو یہ خصوصیت رہی اور یہ امتیازی شان ملی کہ تمام انبیاء کرام کی ارواح سے میثاق نبوت محمدیہ کا لیا گیا۔ اس شرف میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں۔ ایک نمبر 2، اس کے بعد جتنے انبیاء اور رسل دنیا میں آئے، ان انبیاء اور رسل کی کتابوں میں، ان کے صحائف میں اور ان کی زبانوں پر نبی کریم علیہ السلام کا یہ تذکرہ جاری رہا۔ ہر پیغمبر کو پابند کر دیا گیا اسی آیت میثاق کی دلیل سے کہ وہ آ کر اپنی نبوت کا بھی اعلان کرے گا، اور نبی آخر الزمان کی آمد پر، اس پر ایمان لانے پر اپنی قوموں اور اپنی امتوں سے عہد بھی لے گا۔ یہ تذکرہ رہا نزول قرآن تک۔ اس پر آپ بہت ساری آیات جمع کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب فرقے تھے، وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وغیرہ، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ يَجِدُونَ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ یہ سب آیات اس عنوان کی دلیل ہے، دوام ذکر کی، کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو اس میثاق نبوت کے بعد ایسا دوام ملا کہ صحائف و کتب اور لسان انبیاء، السنہ انبیاء اور رسل اور خطابات انبیاء اور رسل میں اس طرز پہ بیان کیا گیا، اس طرح واضح کر کے بیان کیا گیا آپ کی علامات، آپ کی نعوت اور آپ کی شانیں اور آپ کی عظمتیں، کہ آپ کو دیکھنے والے بعد میں ہزارہ سال گزرنے کے بعد بھی جس کی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی،
اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں جن کے تذکرے تورات، انجیل، صحائف اور ان کتب سماویہ کی زینت بنی۔ پھر نزول قرآن کے بعد قرآن نے آپ کا ذکر لیا اور قرآن آپ پورا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے آپ کے ذکر کو وہ اعزاز بخشا جہاں ایمان باللہ کی بات کی، ایمان بالرسول کا تذکرہ کیا، اطاعت اللہ کی بات کی، اطاعت الرسول کا تذکرہ کیا، احکامات اللہ کی بات کی، اتباع الرسول کا تذکرہ کیا، یعنی عبادات میں آپ کے ذکر کو ایسا دوام بخشا گیا کہ کوئی عبادت بھی سنت یعنی ذکر مصطفیٰ مراد سنت ہے، اس کے بغیر عبادت ہی نہیں بن سکتی۔ تمام عبادات کے لیے آپ کے ذکر کو اس لحاظ سے کہ پابندی لگا دی گئی کہ عبادات آپ کے طریق پہ ہوں گی، اس لحاظ سے آپ کا طریق، آپ کا یہ سنت اور منہاج، اس کو ایسے عام کر دیا گیا کہ ہر عبادت چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، کوئی چیز بھی ہو، ان سب میں آپ کا بےایمانہ ذکر کہ اتباع سنت کے بغیر اس عبادت کا مردود ہونا اور نہ مقبول ہونا، اس لحاظ سے بھی آپ کے ذکر مبارک کو دائمیت اور دوام بخشا گیا۔ پھر قرآن پاک نے جس طرح آپ کا ذکر کیا وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے کئی عنوان ہیں کہ قرآن پاک نے آپ کے تذکرے کن کن عنوانوں پر کیے۔ بہرحال وہ کام لمبا ہو جائے گا، قرآن قیامت تک رہے گا تو آپ کا ذکر بھی قیامت تک رہے گا۔ یہ اور قیامت کے بعد پھر جب ساری مخلوقات جمع ہوگی، یہ ایک نیا عالم شروع ہوگا قیامت والا، تو اس وقت تک تمام کائنات کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک ذکر المصطفیٰ کو اس انداز میں نہ پیش کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ساری کائنات اکٹھی ہو کر آدم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ساری امتیں اکٹھی ہو کے سب یہ فیصلہ کریں گی کہ اور تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، اور وہاں جا کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، بخاری مسلم، اور وہاں پر کہتے جا کر کہیں گی انت رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، آپ دعا فرمائیں، آپ کا سجدے کے بعد شفاعت کی اجازت، اور شفاعت کی اجازت کے بعد شفاعت کی مقبولیت، اور آپ کا مقام محمود پہ جب کھڑے ہوں گے تو یحمدہ الاولون والآخرون، فرمایا آپ کا ذکر ایسا واضح طور پہ ہوگا کہ اس کائنات کی ساری مخلوق، اولین بھی آخرین بھی، اس مقام محمود کے اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہوں گے اور آپ کے تذکرے کرتے ہوں گے۔ تو القصہ صرف اشارات میں کر رہا ہوں کہ میثاق نبوت عالم ارواح سے لے کر او میدان قیامت مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اس مقام محمود پر کھڑا ہونے تک، اور آگے پھر آپ کی شفاعت کی مقبولیت اور شفاعت سے جہنمیوں کا جنت میں نکل کے جانے تک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں اس کائنات میں جس میں آپ کی شان میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو دوام بخشا اور اس ذکر دائمی کو اعزاز بخشا۔ جس طرح آپ کا تذکرہ پہلے دن اس افضلیت کے مقام پہ ہوا تھا، بطور افضلیت اور خصوصیت کے، اسی شان سے یہ تذکرہ انفرادیت کے ساتھ، اور اسی انفرادیت کے ساتھ کتب میں اسی انفرادیت کے ساتھ مقام محمود پر، یعنی جو انفرادیت مقام ارواح میں اور عالم ارواح میں ذکر مصطفیٰ کو حاصل تھی، وہی انفرادیت ہمیشہ قائم رہی، اور وہی انفرادیت
مقام محمود تک قائم رہے گی۔ یہ ہے پہلی وجہ۔ اب اس پر بہت بڑا ذخیرہ دلائل کا موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا عنوان ہے طہارت نسب۔ طہارت نسب کائنات میں فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام کی ہستی کہ حضرت عبداللہ اور آمنہ سے لے کر حضرت آدم اور امی حوا تک یہ جتنے اسلاف اور آپ کا نسب ہے اور جتنا بھی آپ کی یہ لڑی ہے حضرت عبداللہ سے آدم تک، حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک، یہ سارا نسب نبی کریم علیہ السلام کا آپ نے خود فرمایا ترمذی شریف کی حدیث میں، فرمایا اس پورے نسب میں اللہ رب العزت نے بطور اعجاز محمدی کے اس نسب کو زنا سے پاک رکھا اور بدکاری سے پاک رکھا، اسلاب طاہرہ ارحام طاہرہ، اور فرمایا صفا اور بدکاری سے یہ پورا نسب اور لڑی پاک رہی۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لو، کافر ہونا دوسرا امر ہے، یہ نہ سمجھے کہ سارے مسلمان تھے، یہ نہیں کہہ رہا آذر مسلمان نہیں تھا، آذر حضرت ابراہیم کا ابا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ حضرت ابراہیم کے نسب سے ہیں، نسل ابراہیم سے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک کو حضرت آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک اور حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک یہ جتنا نسب تھا اس پوری ہر دور کی ہر لڑی کو زنا سے محفوظ رکھ دیا۔ اور یہ ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو، زمانے نے کلٹیاں کھائیں، کفر و شرک کے ادوار بھی گزرے، بے حیائیوں کے ادوار بھی گزرے، ظلمات اور جہالت کے ادوار بھی گزرے، اور ہر قسم کی بربریت اور فساد کے یہ ادوار بھی گزرے، باوجود کفر و شرک کے، باوجود ظلمات کے، باوجود فساد کے، باوجود یہ ساری جہلیت کے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کے نسب پر اس لحاظ سے اپنی قدرت کا پہرا رکھا کہ ان سارے نسلوں میں اور ساری ان بڑیوں میں اور سارے خاندانوں میں جہاں سے جن اسلاف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر پاک گزر کے آنا تھا، ان سب اسلاف کو اللہ نے پاک رکھ دیا اور ان سب ارحام کو اللہ نے پاک رکھ دیا، اور یہ شرف ہے صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر دلائل بہت ہیں، لیکن میں نے کہا عنوان ذکر کروں گا دلائل۔ ایک تو خود قرآن نے کہا لقد من اللہ، پہلے میری بات سمجھو، استدلال سمجھو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آگے من انفسہم ایک قرات ہے اور من انفسہم دوسری قرات ہے، یا قراتیں دو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو قراتیں جو ہیں بمنزل آیتین کے ہیں، دو ایسے، من انفسہ کا مطلب یہی ہے نفاست نسب، انفسہم، انفسہم ہے بھی تمہارے نسب سے اور ہے بھی انفس، یہ سارا نسب ہی پاک ہے۔ وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، کچھ عام مریض بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی توجہ فرمائیں۔ انفسہم والی قرات سے میرا استدلال ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، انفسہم بھی انفسہم بھی، انفسکم بھی انفسکم بھی، دونوں قراتیں، یہ دونوں ایسے دلیل ہیں کہ نبی کریم ہیں بھی بشر اور بشر ہو کے آپ کا بشری سلسلہ نسب ہے بھی انفس۔
تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہے بھی سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ بہتری نسب کی بہتری ہوتی ہے صفا اور زنا سے پاک ہونا، نسب کی بہتری ہوتی ہے اس نسب کی طہارت اور بدکاری سے پاک ہونا۔ تو یہ آیت اس بات پہ قطعی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا پورا نسب ہی اسلاب طاہرہ تھی، ارحام طاہرہ تھی، اور اسی پر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے جس میں باب میلاد النبی ہے، نبی پاک کی ولادت کا باب، اس میں امام ترمذی نے بھی اس کو کئی قسم سے ایک روایت یہ نقل کی، اللہ نے فلانے کو چنا، کنانہ کو چنا، پھر قریش کو چنا، پھر بنی ہاشم کو چنا۔ اب جس کو اللہ چن رہا ہے، جو مصطفی الہی ہے اور جو مرتضی الہی ہے، جو انتخاب الہی ہے، اس انتخاب وہ اعلی نسب کا ہو سکتا ہے، اور انتخاب الہی بدکاری اور زناکاری پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا پورا نسب اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار کردہ، اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ، اور وہ سب انتخاب الہی کا مرہون منت ہے۔ بخاری شریف، ہرقل نے پوچھا تھا کہ جس آدمی نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس آدمی کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت دشمن تھا، تو کہا تھا ہوا فی ناسو نسب، فی ناسو نسب، کہ وہ ہمارے اندر بہت ہی اعلیٰ نسب کے ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے نسب کے ہیں۔ یہ صرف اشارات کر رہا ہوں، دوسرا عنوان مکمل ہو گیا، اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ طہارت نسب۔ یہ بھی وجہ اس کے ساتھ جتنے دلائل آئیں گے یہ مستقل وجوہات ہوں گی افضلیت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نمبر 3، جامعیت اسم۔ قرآن پاک نے انبیاء کے نام ذکر کیے، موسیٰ یہ بھی نام ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب، حضرت یونس الی آخرہ۔ لیکن اس میں مصطفیٰ کو وہ شان اور وہ انفرادی خصوصیت ملی ہے، کسی انبیاء میں سے کسی کا نام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو مشن، صفات اور آنے والی زندگی، تمام زندگی کو مانن شامل ہو، تمام زندگی کو ماننے کے اعتبار سے شامل ہو۔ فقط اس میں محمدی ایسا ہے کہ جو اس میں پاک آپ کی پوری زندگی کے کمالات، اوصاف اور شؤون کو شامل ہے اور جامع ہے۔ صرف اسمیت محمدی اگر اسی میں تحقیق کی جائے تو پورا قرآن بھی اسی میں موجود ہے، آپ کا پورا مشن بھی اسی میں موجود ہے، اور آپ کے پورے اوصاف اور شؤون و کمالات بھی اسمیت اسم محمد کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس کا عنوان ہم نے کیا رکھا؟ جامعیت اسم، آپ کے اسم کا جامع ہونا۔ اب یہ شان صرف آپ کی انفرادی شان ہے، اور کسی کو بھی یہ شان اور مقام نہیں ملا۔ اس پر صرف چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ لفظ محمد، لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ تو اس لفظ کے متعدد معانی کیے گئے،
ایک معنی میں کر رہا ہوں، یہ حمد یحمد سے باب تفعیل کا خاصہ ہم لے رہے ہیں تجزی والا، تجزی جیسے کہتے ہیں قتل یقتل تقتیلا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جز جز کر دینا۔ قتل یقتل تقتیلا کا معنی جز، سو گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں۔ قتل یقتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجزی، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا۔ اگر یہ معنی لیا جائے لفظ محمد کا تو معنی بنے گا وہ ہستی جس کا ہر ہر عضو قابل تعریف ہو۔ تجزی سے لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ وہ ہستی جس کا ہر ہر عضو جز جز قابل تعریف ہو۔ اب قرآن میں آ جاؤ، قرآن پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے اعضائے مبارکہ کو تعریف کے مقام پہ ذکر کیا، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کیا، کبھی آپ کے ماتھے کو ذکر کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ذکر کیا۔ یعنی قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ ایک ایک عضو کی، کبھی آنکھ کا تذکرہ کیا اور کبھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ کبھی یہ جتنے عنوانات ہیں قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عضو کی قرآن نے تعریف کی۔ اب یہ معنی لفظ محمد کے اندر موجود ہے کہ ایسی ہستی جس کا ہر ہر جزو ہر ہر عضو اور وجود کا ہر ہر حصہ وہ قابل تعریف ہو اور اس کی تعریف کی جاتی ہو۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کا وہ سارا حصہ جس میں آپ کے اعضاء کا تذکرہ ہے اور ان کی تعریف ہے، وہ سارا حصہ اس معنی کی روح سے اس کو شامل ہے اس میں محمد۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معنی اس میں محمد کا کیا گیا، اس میں تکلف والا معنی ہے، اور مطلب ایسی ذات، ایسی ہستی جس کی تعریف کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے، بس تکلف اس کی تعریف کی جائے، اور یہ بھی خواص تفعیل میں سے ہے، اور مجبور ہو کر جس کی تعریف کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں، پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں اور بعد بھی دیکھ لیں، تو محمد الرسول اللہ واقعی وہ ہستی تھی کہ جس کی تعریف اپنے بھی تعریف کرنے پہ مجبور تھے اور دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور تھے۔ ہے وہ ہستی جس کی مجبور ہو کر تعریف کی جائے، جس کی تعریف کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے۔ اب یہ شان ہے صرف حضرت محمد مصطفیٰ کی، لیکن ہم اس شان پہ گفتگو نہیں کر رہے، ہم جامعیت اسم پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ایسا جامع اسم جس کا ایک معنی یہ بھی اور سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو یہ اسم محمد الرسول اللہ وہ اس کو شامل ہے اور اس کو اپنی جامعیت کا ایک فرق اور ایک فرد بنا رہا ہے، اس لحاظ سے بھی جامعیت اسم ہے۔ اور اسم محمد کا تیسرا معنی یہ ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی تعریف اس شان سے ہو کہ ہر آن ایک نئی شان ہو۔ کیا بولا میں نے جی؟ سوئی ہوئی مخلوق الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی تعریف ہر شان ہو اور اس طرح ہو کہ اس شان کی ہر نئی آن ہو، یعنی جس کی تعریف بڑھتی چلی جائے، یحمد مرۃ بعد مرہ۔ اور اگر آپ غور کریں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو یہی شان اس معنی کے اندر موجود ہے۔ یہ ہستی صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہی کی ہے، الذی یحمد مرۃ بعد
مرہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اولا سے مراد ہے پہلی ساعہ، پہلی گھڑی، پہلا وقت، اور آخرہ سے مراد ہے آنے والی گھڑی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر یہ صرف تیرا ہی مرتبہ ہے، تیری شان ہے کہ تیری ہر آنے والی گھڑی وہ پچھلی گھڑی اور وقت سے اونچی ہوگی۔ وہ اس سے کیا ہوگی؟ کتنے معنی ہو گئے؟ چوتھا معنی لفظ محمد کا الذی اجتمعت فیہ الخصائل المحمودہ، لفظ محمد کا معنی ہے کہ جامع کمالات ابدیت، الذی وہ ہستی اجتمعت جس میں جمع ہو گئے ہیں الخصال محمودہ تمام صفات کمال ابدیت کی، تمام ابدیت کے اوصاف اور کمال کی جامع شخصیت، یہ معنی ہے کیا لفظ محمد کا۔ اور اس کو لکھا ہے علماء نے، یہ جتنے میں معنی بیان کر رہا ہوں سب پہ ماخذ موجود ہیں، بس دعا کرو وہ ذکر الحبیب شائع ہو جائے تو اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ چوتھا معنی ہے۔ اس معنی کو دیکھا جائے تو آپ کی پوری سیرت اور انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، تمام انبیاء کے اوصاف اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات، تو محمد معنی ہے اس کا کہ تمام خصائل خیر اکٹھا کر کے مجموعہ خوبی پر لفظ محمد نام رکھا گیا۔ اب یہ نام چار معنی میں نے بتا دیے، اور یہ چوتھا یہ بھی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حضرت نوح کے اوصاف، حضرت موسیٰ کے اوصاف، حضرت عیسیٰ کے اوصاف، سب انبیاء کے اوصاف و کمالات جو قرآن نے بیان کیے، وہ سب کمالات اوصاف بوجہ الاتم بدرجہ اتم وہ موجود ہیں ذات محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ جامعیت اسم۔ آپ کے اور بھی نام کے معنی ہیں، لیکن چار عنوان اس عنوان کے ساتھ ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جامعیت اسم۔ پھر دیکھنا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کا نام جو رکھا گیا دور جاہلیت میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام جو تھا یہ اس نام پہ بھی خدا کا پہرا رہا، جس طرح کے نسب پہ اللہ تعالیٰ نے پہرا دیا اپنی قدرت کا، آپ کے نام پر بھی کیا رہا؟ پہرا۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ ایسے اتفاق نہیں، اس زمانے میں عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد فلاں، عبد فلاں یہ نام رکھے جاتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا نام معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے منتخب تھا، اور آپ کے نام پہ بھی اللہ نے پہرا دیا۔ ایسا نام آپ کا مقرر ہوا کہ جو نام آپ کے پورے کمالات کا جامع، پوری سیرت کا جامع، پورے مشن کا جامع، پورے اوصاف کا جامع ہے۔ تو جامعیت اسم جس لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے، یہ فضیلت کسی اور میں موجود نہیں۔ تو یہ وجہ بنے گی فضیلت کی یا افضلیت کی؟ یہ بھی وجہ ہے کس کی؟ افضلیت مصطفیٰ۔ اور پھر اسی مقام پہ دیکھ لیں کہ پہلے تو نام عجیب عجیب تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے خاندان نبوت پہ بھی اللہ رب العزت کا وہ پہرا رہا۔ آپ کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کی والدہ کا نام بھی کیا ہے؟ آمنہ، امن والی۔ اور آپ کی دائی کا نام کیا ہے؟ سعدیہ، سعادت والی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ولادت مبارکہ قریب آتی گئی،
اللہ تعالیٰ کا وہ پہرا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام اور آپ کا اپنا نام، یہ بھی انتخاب خداوندی معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی یا ایسا حادثہ نہیں جو ویسے پیش آ جائے۔ کتنے عنوان ہو گئے؟ جامعیت اسم کتنے عنوان ہو گئے؟ 3۔ دوام ذکر، طہارت نسب اور جامعیت اسم۔ اب چوتھا عنوان، چوتھا عنوان ہے نزاحت سیرت۔ نزاحت سیرت، توجہ میری طرف رہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، قوم نے انکار کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا، تو سب انبیاء نے معجزات پیش کیے۔ انبیاء کرام نے کیا اپنے اپنے زمانے کے معجزات پیش کیے؟ یہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ انہوں نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جو دلیل پیش کی ہے وہ اپنی 40 سالہ نزاحت کردار اور سیرت کی دلیل پیش کی ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، معلوم ہوتا ہے، توجہ میری طرف رہے، جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، نہیں تو صبح سوچیں گے پتہ نہیں کیا کہتا رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر پیغمبر کی سیرت معصوم ہے، لیکن پیغمبر کا کردار اعجاز کی حد تک، پیغمبر کی سیرت قبل از نبوت اعجاز کی حد تک ہونا، معجزے کی حد تک ہونا اور حد اعجاز تک پہنچنا، یہ خاصہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ انبیاء سب معصوم تھے لیکن اعجاز سیرت، میرے لفظوں پہ غور کرو، کیا بول رہا ہوں؟ اعجاز سیرت، سیرت کا اعجاز، سیرت کا اس مقام پر نزاہت کے ساتھ اور اتنی پاکیزہ ہونا کہ سب دشمنوں کے سامنے، منکروں کے سامنے وہاں پر پیش کرنا 40 سال کا کردار، اور اس انداز میں حل وجدتمونی صادقا او کذبا، اور اگلوں کا جواب دینا، جربنا لک مرارا، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، ہم نے رات دن کھچوٹ کی، اور جربنا، ہم نے بڑی بڑی آزمائشیں کی، اور لیکن لا نرا فیک الا صدقا، ہمیں سوائے آپ کے پورے کردار کے سچ اور حق اور پاکیزگی کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ اعجاز سیرت جو ہے، اسے دھوکہ نہ لگے، اس میں سب انبیاء کے لیے، لیکن اعجاز سیرت یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ یہ اعجاز سیرت یہ مستقل عنوان ہے، اس پر آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، آپ کی سیرت کا، قبل از نبوت آپ کا صادق امین ہونا، مشرکین کے ہاں وفائے جو مواعید ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی امانتیں، ساتھیوں کے ساتھ امانتوں کے واقعات، یہ پورا باب سیرت کا آ گیا۔ ولادت سے لے کر 40 سالہ بعثت تک کا پورا عنوان جو ہے وہ اسی نزاحت سیرت کا عنوان ہے اور اعجاز سیرت کا عنوان ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے آپ کو 20 دلائل ملیں گے آپ کے اعجازی شان کے، جو آپ ہی کا خاصہ ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ان پہ شروع ہو جاؤں، اگر ان پہ شروع ہو جاؤں تو ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، تو اس لیے اعجاز سیرت میں صرف آپ کو عنوان سمجھا رہا ہوں کہ اس پر بہت بڑا مواد جمع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے، نبوت میں نبوت فضیلت ہے،
اس میں سب انبیاء شریک ہیں، لیکن اس نبوت میں آپ کا امتیازی شان ہے ختم النبوت، ختم نبوت۔ تو انبیاء سب ہیں، لیکن خاتم الانبیاء ہونا یہ خاصہ ہے کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی مستقل وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی، کیونکہ خاتم صرف زمانی نہیں، خاتم تین طرح کے آپ خاتم ہیں، خاتم مکانی بھی، خاتم زمانی بھی، اور خاتم رتبی بھی۔ کتنی قسم کے خاتم ہیں؟ تین، خاتم مکانی بھی، خاتم زمانی بھی، خاتم رتبی بھی۔ جب ہم مسئلہ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں تینوں قسم کی ختم نبوت ثابت کرتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ کہ آپ خاتم زمانی بھی ہیں، خاتم مکانی بھی ہیں، خاتم رتبی بھی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہونا معلوم ہوتا ہے، کمالات خلق کی انتہا اور مراتب خلق کی آپ پر انتہا ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور مرتبہ ہے نہیں، اس لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ آپ پہ بند کر دیا۔ تو نبوت والی فضیلت میں سب برابر ہیں، لیکن ختم نبوت والی فضیلت میں، افضلیت میں، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجازی شان ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مستقل وجہ ہے کس کی؟ افضلیت کی۔ اب ختم نبوت کے اس بات کے کئی طریق موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ یہ ایک بہت بڑا لمبا عنوان ہے کہ اس بات ختم نبوت، اس کے طریق کیا ہیں اور کیسے کیسے عنوان قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یہ جب کبھی احزاب پڑھیں گے وہاں کا مسئلہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہاں انشاءاللہ سارے عنوان آ جائیں گے۔ کتنے ہو گئے جی؟ نمبر 6، خصائل مسترشدین، خصائل المسترشدین۔ کیا مطلب؟ استاد کا کمال پتہ چلتا ہے شاگردوں کے کمال سے۔ بزرگوں، استاد کا کمال کا پتہ چلتا ہے کس کا؟ شاگردوں کے کمال سے۔ اور جہاں تک آپ کے مسترشدین کا تعلق ہے، آپ پورے انبیاء کی امتوں میں نظر دوڑائیں، پورے انبیاء، تمام انبیاء کی امتیں، ان میں سے جو کسی امت کو کسی لحاظ سے اگر مناسبت ہے کسی نبی کے شاگردوں کی کثرت کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے کسی نبی کے شاگرد اور مسترشدین کی مناسبت ہے مسترشدین محمد مصطفیٰ کے ساتھ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو سمجھیں یہ بات قرآن میں آپ بار بار پڑھ آ رہے ہیں۔ اگر کسی کی شاگردوں کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مسترشدین اسی کثرت کے ساتھ ہیں جس طرح کے محمد مصطفیٰ کے مسترشدین ہیں۔ اور جیسے آپ نے تربیت کی، اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی تربیت کا موقع ملا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ آپ کی بھی بہت ساری وجوہات میں مشابہت ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو جیسے آپ کو تشبیہ دی گئی ہے حضرت موسیٰ کو آپ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو آپ کے ساتھ، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح امت موسویہ کی بہت ساری چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ امت محمدیہ اور اصحاب موسیٰ کو اصحاب محمد کے ساتھ، تو تمام انبیاء کے مسترشدین، باقی تو کسی کے ساتھ 1 2
چند 40 80 یہی رہے، لیکن اگر کوئی مناسبت ہے تو مسترشدین موسوی کو ہے۔ اب ہم اسی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسترشدین کلیم اور مسترشدین حبیب ان کے درمیان کیا تناسب ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں خود یہ اشارہ کیا کہ ایک وہ مقام آیا جہاں مسترشدین کلیم 6 لاکھ تھے یا 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، اور وہاں جب آگے دریا پیچھے فرعون کی فوج آ گئی تو سب کی زبان پہ آیا انا لا، اس کا مطلب ہے بس کر دیں، یہ تو کام بڑا لمبا ہے۔ ہاں یہ تو 20 عنوان ہیں، 20 کہاں تک پہنچے ہیں؟ اوہو بہت لمبا عنوان، 6 تک، چلو کچھ حذف کر دیتے ہیں۔ مسترشدین سارے کہنے لگے انا لا مدرکون، ہم پکڑے گئے، اپنی فکر کی، اور قرآن نے اشارہ کیا یہ تھے شاگردان موسیٰ۔ ان کا حال بھی دیکھ، جہاں قرآن نے کہا کالا اصحاب موسیٰ، کیا لفظ بولا؟ کالا اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے انا لا مدرکون۔ اور جہاں پر شاگردان مسترشدین محمد مصطفیٰ کا حال دیکھو، وہاں 6 لاکھ ہیں، اور جہاں پر اکیلا صدیق اکبر ہے، اکیلا صدیق ہے، اور جہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی بن گیا، غار ثور جیسے وہاں آگے دریا، جہاں پر پہاڑ اور غار ثور کی دیواریں، وہاں فرعون کا لشکر یا ابو جہل کا لشکر بالکل غار کے دہانے پر، وہاں پر بھی قرآن بولا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا واصحاب موسیٰ، یا یقول لصاحبہ صاحب محمد مصطفیٰ، لیکن جہاں اور وہاں کا فرق دیکھ لو کمالات مسترشدین کا، کہ وہاں 6 لاکھ کو پیغمبر کی بات نہیں، انا لمدرکون اپنا خطرہ ہے، اور جہاں اکیلے صدیق کو اپنا خطرہ نہیں ہے، جان محمد مصطفیٰ کا خطرہ ہے۔ لا تحزن، حزن کا لفظ بولا، اور حزن کا لفظ آتا ہے دوسروں کا فکر اور دوسرے کی اس فکر کرنے کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ کمالات مسترشدین موسیٰ کے سارے صحابہ ہوں، ایک اکیلے صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا اس کمالات مسترشدین میں حضرت محمد مصطفیٰ کے شاگردوں کا کمال سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو مسترشد کا کمال مرشد کا کمال ہوتا ہے، تو پتہ چلا مرشد محمد مصطفیٰ کا کمال ساری کائنات سے اونچا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور خیریت امت، یہ بھی عنوان ہے کہ امت کا کمال، یہ بھی دلیل ہے نبی کے کمال کی۔ تو امت میں کنتم خیر امت، اور فضائل امت کی سب احادیث اور سب وہ فضائل جہاں جمع کر لو خیریت امت پر، تو خیریت امت، خیریت سمجھتے ہیں نا، اس میں تفضیل ہے۔ خیریت کیا ہے؟ اس میں تفضیل۔ خیریت امت دلیل ہے خیریت نبی کی، یعنی افضلیت امت دلیل ہے افضلیت پیغمبر کی۔ تو امت آپ کی خیر الامم ہے، تو جس کی امت خیر الامم ہے اس امت کا نبی افضل الخلق علی الاطلاق ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت، کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے عنوان ہو گئے؟ 7۔ اچھا چلو فی الحال جہاں بریک لگا دو، ہاں وقت ہوا تو انشاءاللہ آگے میں کچھ عرض کروں گا۔ اب میں بھی تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں اور ترجمہ بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یہ ترجمہ سورۃ الانبیاء کا پورا کر لو، ٹائم بھی قریب ہوگا۔ ہاں بھائی، یہ 7 عنوان پہ اگر آپ کریں نا محنت، تو ان عنوانوں پر بہت بڑا مواد جمع ہے، بہت بڑا مواد قرآن میں
سیرت میں صرف عنوان ذہن میں ہو، جو چیز آئے اس کو وہاں لے آؤ۔ ابھی تک تو میں بہت پیچھے تھا، 8واں عنوان ہے عموم دعوت، عموم دعوت، اور 9واں عنوان ہے عموم بعثت۔ اور 10واں عنوان ہے عموم رحمت۔ اس تک ہم آنا چاہتے تھے، پہنچ ہے عموم رحمت۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ چلو کتنے ہو گئے عنوان؟ سمجھ جاؤ گے نا۔ عموم دعوت پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت یا قوم، اور نبی کی دعوت ما ارسلنا، دعوت ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ہے عموم دعوت۔ اور عموم دعوت پر فضیلت ہے، جتنی دعوت عام اتنی فضیلت زیادہ۔ تو عموم دعوت صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے، باقی سب خصوص دعوت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دلیل بنے گی افضلیت کی، اور وجہ بنے گی افضلیت کی۔ اور عموم بعثت ما ارسلنا الا کافۃ للناس سے کافۃ للناس، تو آپ کی بعثت بھی عام، ہر زمان، ہر مکان، ہر جن، ہر انسان، سب کو شامل ہے۔ جو جس زمانے میں کسی جگہ پہ آپ کے وجود مسعود کے وجود کے بعد پوری کائنات، کوئی کونا ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی جگہ ہو، سب پر دعوت محمدی اور نبوت محمدی پر ایمان فرض ہے۔ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا، سارے نبیوں کو مانتا رہے، ساری کتابوں کو مانتا رہے، وہ کافر اور جہنمی ہوگا۔ تو آپ کی دعوت بھی عام ہے، آپ کی بعثت بھی عام ہے، اور آپ کی رحمت بھی عموم رحمت۔ جس رحمت کا آپ باعث ہیں، اور جو باعث رحمت وہ رحمت بھی ہے للعالمین، یہ ہے عموم رحمت۔ تو کتنے عنوان آگے؟ 10۔ بس 10 عنوان کافی ہیں۔ یہ 10 آگے پھر سلسلہ بہت لمبا ہے۔ ابھی تو ہم صرف پہنچے ہیں نا جہاں دنیا میں، پھر کچھ عالم برزخ کے فضائل ہیں، پھر کچھ عالم قیامت کے فضائل ہیں، پھر کچھ دخول جنت کے فضائل ہیں، پھر وہاں پر بھی آپ کے کچھ امتیازی شانیں اور امتیازی مقام ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں جھوٹ بول بول کر، جھوٹی روایتیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ دنیا کے سارے ملا اکٹھے ہوں، اور ان کو چیلنج سے ہم کہتے ہیں آؤ ہم بھی عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، تم بھی بیان کرو، پھر پتہ چلے کہ نبی کی عظمت کا قائل کون ہے اور نبی کا دشمن کون ہے۔ ان کو ہوا ہی نہیں لگی، انہیں پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کہتے کس کو ہے۔ انہوں نے بس لولا کلمہ خلقت الافلاک من صلی علیہ عند قبری، ہے محمد بن مروان کی اولاد ہیں، سارے وہی انہوں نے لی ہوئی ہے، کوئی کسی شیعہ کی روایت، کوئی کسی اور جہاں خالص قرآن کی دعوت اور عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، ان کو ہوا ہی نہیں لگی۔ چلو آؤ اپنے سبق پر۔ وما ارسلناک، کچھ تو وعدہ پورا ہو گیا ہے نا، اور نبی ہو خیر ہے، کچھ ہو گئی۔